پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے خوشنود یہ رحمت للعالمین امیر المومنین سیدۃ النساء العالمین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے خوشنود یہ قلب مقدس امام عصر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری عبادت کا وقت شروع ہو گیا ہے اور اس حسین ترین عبادت میں جو ہم 5 دن سے مسلسل انجام دے رہے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم تربیت اولاد کے موضوع پر جو بھی ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام کی احادیث ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں اور جو انہوں نے معیارات بتائے ہیں، جو اصول بتائے ہیں بچوں کی تربیت کے، ان کی احادیث کی روشنی میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی اور انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتی ہوں کہ ان احادیث کی روشنی میں اور ان کے جو معیارات ہیں ان کو اپناتے ہوئے ان کو مشعل راہ بناتے ہوئے ہم اپنے بچوں کی انشاءاللہ بہترین سے بہترین تربیت کریں۔ کیونکہ دیکھیں آپ کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی نہ کوئی ٹیچر ہو جس کے انڈر میں کچھ بچے پڑھتے ہوں، یا پھر کہیں کہ کوئی اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے سبلنگز کے لیے چاہ رہا ہو کہ یہ ٹریننگ لے کہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام کی ہے، یا پھر وہ مائیں یا وہ بچیاں کہ جو انشاءاللہ آگے چل کر مائیں بنیں گی، ان کے لیے یہ ٹریننگ بہت ضروری تھی، اور کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کو تربیت میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے شکر کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنی ان تمام بہنوں کی، تمام حاضرین مجلس کی
کہ جنہوں نے بہت شوق سے بہت محبت سے مجھ کو سنا، مجھے کم علم کو سنا. ظاہر ہے میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، میرا کمال بھی نہیں تھا اس میں. جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی جو تعلیمات، جو احادیث ہیں، ان کی روشنی میں جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکا میں نے بیان کیا. ٹاپک بھی بہت ڈرائی تھا، بہت خشک تھا، لیکن اس کے باوجود جس شوق سے، جس محبت سے آپ نے سنا اور میری حوصلہ افزائی کی، اس کے لیے میں آپ سب کی بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو سب کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے اور آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں اپنی بہن مہجبین باجی کی کہ جو ہر سال اتنے خلوص کے ساتھ ان مجلسوں کو قائم کرتی ہیں. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور ظاہر ہے کہ میں ان کا شکریہ کیا ادا کر سکتی ہوں. ان کے لیے تو ظاہر ہے ایک ماں ہے جو ہر روز صف عزا پر آتی ہوگی، اور انشاءاللہ وہی ان کو اجر عظیم دیں گی. ان کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ ان کو، ان کے شوہر، ان کے بچوں کو، ان کی بہو، سب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، دین و دنیا میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اور جو بھی ان کا جذبہ ہے خدمت خلق کا، اس کو بھی جو بھی خدمات وہ یوں بھی انجام دے رہی ہیں، مجلسوں کے علاوہ جو خدمتیں وہ کر رہی ہیں، تو اس جذبے کو اللہ ان کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ساتھ میں ہم اپنے لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہمارا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہو، جس طرح کہ ہم کسی طرح بھی اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکیں، اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکیں. ہم میں یہ جذبہ ہونا چاہیے. اگر ہم صاحب حیثیت ہیں تو ہم کوشش کریں جو بچے ہیں ان کی کسی کی فیس کا، کسی کی تعلیم کی ذمہ داری لے لیں، یا جو مستحق ہیں ان کی امداد کر سکتے ہیں. اگر ہم پیسے سے نہیں کر سکتے ہیں، مورلی ہم کر سکتے ہیں، فزیکلی ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی اسکل ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی اس کمیونٹی کے لیے کچھ کریں. صرف اپنی فیملی میں، اپنے شوہر، اپنے بچوں میں ہم بالکل مست ہو کر، بزی ہو کر نہ رہ جائیں، کیونکہ اسلام جو ہے میں کا دین نہیں ہے، اسلام ہم کا دین ہے. لہٰذا پروردگار سے یہی دعا ہے کہ ہمیں بھی یہ جذبہ ہو کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو اپنی قوم کے لیے، اپنے قوم کے بچوں کے لیے کچھ کر کے جائیں، اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ سرخرو ہو جائے. صلوات بر محمد. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تربیت اولاد پر آج ہماری یہ آخری مجلس ہے، اور میں نے جو ہمارے رسول کی جو بہت ہی خوبصورت حدیث تھی، بہت نورانی حدیث تھی، کہ جس میں انہوں نے بچے کی زندگی کو 3 حصوں میں بانٹ دیا تھا. کیونکہ آپ دیکھیں تو ہر ایج میں بچے کا مزاج الگ ہوتا ہے، اس کی عادتیں الگ ہوتی ہیں، اس کا کردار الگ ہوتا ہے. اسی لیے رسول کی یہ جو حدیث تھی، یعنی رسول نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ان کی عمر کے حساب سے کرو، ہر ایج کے حساب سے کرو. تو میں نے ہر دن آپ کے سامنے اسی 3 حصوں کو بیان کیا کہ ہر دور میں ہمیں کس طرح بچوں کی تربیت کرنا ہے. کل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ آخری حصہ تھا رسول کی حدیث کا، کہ 14 سے 21 سال کے بچے کی تربیت ہمیں کیسے کرنا چاہیے، کس چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اور میں نے آپ کے سامنے بہت ڈیٹیل میں ان 4 مجلسوں میں سب پر روشنی ڈالی ہے. کل جو میں نے کہا کیونکہ اب جو ایج ہوتی ہے 14 سے 21 سال، اس میں بچہ جو ہے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا دوست ہو جاتا ہے، ساتھی ہو جاتا ہے، مشیر ہو جاتا ہے، ایک وزیر کی طرح ہوتا ہے. یعنی اس کو انوالو کرو اپنی چیزوں میں، اس پر ذمہ داریاں ڈالو. اب وہ ایج اس کی نکل گئی، اب جو ہے اس کی رسپانسبلٹی کی ایج ہوتی ہے نا. اسی لیے رسول نے فرمایا ہے کہ اس کو اپنے ایک دوست کی طرح رکھو، ہر چیز میں اس کو شامل کرو، اس سے رائے لو، اس سے مشورے لو، یعنی کہ اس کو اپنا شخصیت دو، ایک پرسنالٹی دو، اسے اعتماد دو.
تو یہ چیز میں نے جو ضروری ہے بس اس کو تھوڑا سا میں بیان کر دوں. اس کے بعد جو دوسری چیز تھی جو ہر ایج کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. بچوں میں والدین میں بات چیت ہمیشہ ہمیشہ بہت اچھی ہونا چاہیے. ماں میں جھجک نہیں ہونا چاہیے. ہر ایج پر وہ آپس میں اچھی بات چیت کریں. یہ بہت بہت ضروری ہے ہر ایج میں تاکہ بچے اپنے دل کی بات اپنے والدین سے کر سکیں. اگر ہم بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ رکھیں گے اور بہت اپنے کو سمجھیں گے کیونکہ اسلام نے کہا ہے نا کہ بچوں کے دوست بن کے رہو اس ایج میں تو بچے ڈریں گے نا ہم سے اپنی پرابلم شیئر کرتے ہوئے. جو بھی ان کے چینجز آ رہے ہیں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ہارمونل چینجز آتے ہیں جس سے بچے بہت سینسیٹیو ہو جاتے ہیں بہت حساس ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنا مزاج ایسا بنانا ہے کہ بچے ہم سے سب کچھ شیئر کر سکیں اپنی پرابلمز بتا سکیں. اور آخری چیز جو بہت ضروری ہے جس کا کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جس کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے سب سے ضروری چیز جب بچہ بالغ ہو رہا ہوتا ہے 14 سال سے 21 سال تک کی عمر میں اس میں جو دین ہوتا ہے جو روحانیت ہوتی ہے جو ایمان ہوتا ہے جو مذہب ہوتا ہے اس کی ترویج کا جذبہ اس عمر میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور رسول نے فرما دیا ہے کہ یہ عمر جو ہے نا نوجوانی کی جسے ہم لڑکپن میں گزار دیتے ہیں نا سمجھتے ہیں ہم اس کی سیریسنس کو نہیں سمجھتے لیکن اگر آپ پڑھیں نا رسول کے اقوال ان کی احادیث پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول نے فرمایا ہے جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے دل پر ایمان جو ہے دین جو ہے وہ بہت جلدی جڑ پکڑتا ہے. لہٰذا اب یہ ماؤں کا کام ہے کہ وہ ان کے اس جذبے کو اور بڑھائیں اور ڈیولپ کریں دین کی تبلیغ میں انہیں آگے بڑھائیں دین کے کاموں میں. اکثر مائیں سوچتی ہیں نا کہ 14 سے 21 سال کی جو عمر ہوتی ہے کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے ابھی وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے کوئی بات نہیں جب بڑا ہوگا وہ پابند ہو جائے گا. یاد رکھیے ہمیں یہ نہیں سوچنا یہ ایج ہے یہ کہ جو فطرت ہے اس ایج میں بچے کی کہ وہ اسے نماز کا پابند ہونا ہے پوری نمازیں واجبات ادا کرنا روزے پابندی سے رکھنا یعنی یہ صحیح ایج ہوتی ہے کہ جب اس میں یہ جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ باہر کے ملکوں میں کیونکہ یہاں پر تو مجھے اتنا نہیں اندازہ ہوتا ہے لیکن جو باہر کے ملک ہیں وہاں پر آپ جا کے دیکھیے زیادہ تر نوجوان کام کر رہے ہوتے ہیں سینٹرز میں آرگنائزیشنز میں نوجوان جو ہیں سب سے زیادہ دین کے لیے کام کرتے ہیں دین کی تبلیغ میں آگے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ چیز بہت ضروری ہے اور اس میں ماؤں کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. مولا کائنات کی مثال میں نے دی کہ کس طرح سے موت کے سامنے کیونکہ وہ آخری فیز تھا جو رسول نے بتایا ہے آخری فیز تھا آخری دور تھا بچے کی عمر کا. آج جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں اس کا آغاز میں اپنے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام امام کی ایک حدیث سے کرنا چاہوں گی کہ امام فرما رہے ہیں لیسا منا من ترک دنیا ہو لدینہ یعنی یہ حدیث جو ہے اتنی حسین حدیث ہے ہمارے ساتویں امام کی بہت خوبصورت حدیث ہے کہ ایز اے مدر ایز اے ٹیچر ایز اے ہیومن بینگ یہ حدیث ہماری روح کی غذا ہونا چاہیے. یہ حدیث ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. ویسے بھی میں آپ سے کہوں گی کہ کم سے کم آپ لوگ ہر امام کی 10 احادیث ضرور یاد کریں حفظ کریں زیادہ یاد کریں تو بہت اچھا ہے لیکن کم سے کم ہمیں ہر اپنے امام کی 10 حدیثیں ضرور یاد ہونا چاہیے. تو اس خوبصورت حدیث میں ہمارے امام کیا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے دنیا کو چھوڑ رہا ہے اپنے دین کی خاطر یعنی دنیا کو بالکل چھوڑ دینا دین کی وجہ سے اس کی اجازت بھی ہمیں اسلام نہیں دیتا ہے. یہ حدیث جو ہے یہ بہت زیادہ ڈیٹیل مانگتی ہے بہت زیادہ تفصیل مانگتی ہے کیونکہ یہ بہت جو ہے عمیق حدیث ہے لیکن میں نے جو اس کو اس مجلس میں جو اس کو کوٹ کیا ہے آپ کے سامنے تربیت اولاد کے حوالے سے جو اس کا مطلب ہے میں نے جو حدیث بیان کی ہے وہ اس نقطۂ نظر سے بیان کی ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے
کہ ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہنستے بولتے نہیں ہیں، ان کو اچھا ماحول نہیں دیتے ہیں، ان کو گھمانے پھرانے نہیں لے جاتے ہیں. یعنی ہم ان کے ساتھ بہت ہی بورنگ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں نا. اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب لہو و لعب ہے، لیکن آپ یاد رکھیے کہ لہو و لعب یہ نہیں ہوتا ہے. لہو و لعب کسے کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جو نیگیٹو انٹرٹینمنٹ ہوتے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ جو جیسے رقص کی محفلیں ہیں، ڈانس کی، گانوں کی محفلیں ہیں، بےہودہ موویز ہیں، یعنی جو انٹرٹینمنٹ ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، وہ جو ہے وہ لہو و لعب ہے. یہ حلال انٹرٹینمنٹ، اس کے کو نہ اسلام کی طرف سے کوئی پابندی ہے، بلکہ اسلام جو ہے ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہم گھر کا ماحول لائیولی بنائیں، اچھا بنائیں، بچوں کے ساتھ انجوائے کریں، انہیں باہر لے جائیں، ملک کے باہر، شہر کے باہر کوئی پابندی نہیں ہے. بہت اہم میسج ہے، کیونکہ اکثر ہم صرف ایک طرف کے ہو کے رہ جاتے ہیں نا، کہ بس یا تو دین کی طرف کے ہو کے رہ گئے یا پھر دنیا کی طرف. ہمیں بیلنس رکھنا ہے نا. یہ حدیث ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ ہمیں دین اور دنیا، روح اور جسم دونوں کو ساتھ رکھنا ہے. یہی اسلام ہے. یہی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ وہ بھی بہت ایکسٹریم پر نہ چلے جائیں، ایک طرف کے ہو جائیں یا دنیا کے ہو جائیں یا دین کے ہو جائیں. بچوں کو بھی ہمیں یہی سکھانا ہے کہ ہمیں بیلنس رکھنا ہے دین اور دنیا میں. تو اس حدیث کے مطابق، اس کے حوالے سے میں آپ کو بس یہی میسج دوں گی آج کی مجلس میں کہ ہمیں ایک خوشگوار پیرنٹس بننا ہے، ایک لائیولی والدین بننا ہے، جوائے فل والدین بننا ہے. یعنی ہم بورنگ والدین نہ بن جائیں. اگر ہم بہت بورنگ تربیتیں اولاد کے حوالے سے جو یہ حدیث ہے اس پر عمل کر کے ہم یہی سیکھ سکتے ہیں کہ پھر ہم بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم بہت زیادہ بورنگ ماحول بنا دیں گے نا، تب بھی بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں نا، خاص طور سے میں ماؤں سے کہوں گی کہ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ بورنگ ہو جاتے ہیں. ہر وقت نصیحتیں، بڑے بڑے لیکچرز. ہمیں ویسے والدین نہیں بننا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بے شک نصیحتیں ضروری ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، بے شک ان کو نصیحتیں، ان کی تربیت ہمیں کرنا ہے نصیحتیں، لیکن ہر وقت موقع ہوتا ہے نا نصیحتوں کا بھی. ہر وقت ہم ان کے پیچھے پڑے رہیں گے، ہر وقت لیکچرز دیے جائیں گے تو ہماری بات کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. بچے بھی ہم سے چڑھنے لگتے ہیں، دور بھاگنے لگتے ہیں. جب وہ دور بھاگیں گے تو ہم کیسے ان کی تربیت کر سکتے ہیں؟ لہٰذا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں بورنگ والدین نہیں بننا ہے، ان کے ساتھ ہنسنا بولنا ہے. اور جیسا کہ رسول نے فرمایا ہے نا کہ زندگی کو انجوائے کرو، رسول کی کھلی بھی حدیث ہے. رسول کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اچھی طرح گزارو حلال لذتوں کے ذریعے. جو حلال انٹرٹینمنٹ ہے اس کے ذریعے اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزارو. تو یہ بات جو ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جیسا کہ ایک مجلس میں نے اس ٹاپک پر پڑھی تھی، تھوڑا سا میں نے بیان کیا تھا نا کہ ہم کبھی کبھی دین کو بہت ڈل، ڈرائی، بورنگ بنا دیتے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اکثر جو والدین ہوتے ہیں وہ خود خاص طور سے کبھی کبھی گھروں میں، اب میں کیا نام نہیں لے سکتی کہ ظاہر ہے وہ، لیکن میرے رشتہ داروں میں ایک دو لوگ ایسے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ جب وہ گھر میں آتے ہیں تو لگتا ہے ایمرجنسی لاگو ہو گئی ہے، ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اور وہ میرے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، مطلب میں انہیں بچپن سے دیکھ رہی ہوں، ان کے گھر کا یہی ماحول ہے. وہ جیسے ہی گھر میں آتے ہیں بیوی بچے ڈر کے سہم کے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے، ماں باپ کا، والدین کا احترام اپنی جگہ ہے، ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنا ہے، ہمیں ان کا احترام ہم پر واجب ہے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام تو رحمت کا دین ہے، محبت کا دین ہے نا. کیا آپ کی ہیبت طاری ہو جائے بچوں پر، سب اپنی اپنی جگہ ڈرے سہمے بیٹھے ہیں، آفس سے آپ کیا آتے ہیں لگتا ہے کہ کرفیو لگ جاتا ہے. تو یہ مزاج اسلام پسند نہیں کرتا ہے. یعنی اسلام کیا پسند کرتا ہے کہ ماں باپ آئیں گھر میں تو بچوں کے چہرے پر فریشنس آ جائے، تازگی آ جائے، وہ خوش ہو جائیں دیکھ کر، بہار آ جائے گھر میں، نہ کہ ایسے والدین.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دین کو بہت ڈرائی ڈل بورنگ بنا دیں گے تو بچے ہم سے دور بھاگنے لگیں گے، اور جب ہم اگلی نسلوں میں اس کو جب شفٹ کریں گے دین کو تو ظاہر ہے کہ کوئی اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ صلوات بر محمد اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ رسول اللہ پورا لو آدھا نہ لو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دین کو آدھا لیتے ہیں، کچھ چیزیں ہم نے لے لی، کچھ چیزوں کو ہم بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں، بالکل دور ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے نا یہ ہمارے ساتھ میں امام کی، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں امام کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے جو حلال دنیا داری ہے اس سے دور ہو جائے، اسے وہ اگنور کر دے، اسے وہ نیگلیکٹ کر دے اور بہت زیادہ ڈل ڈرائی اور بورنگ بن جائے۔ آج کی اس مجلس کا میرا میسج یہی ہے کہ ہم کو لائیولی پیرنٹس بننا ہے، بورنگ والدین نہیں بننا ہے کہ بچے ہم سے دور بھاگنے لگیں۔ خاص طور سے میں ماؤں سے کہوں گی کہ ہر وقت نصیحتیں نہ کریں، کمرہ صاف کرو، یہ کرو وہ کرو، نہیں، بچے دور بھاگیں گے، چڑھنے لگیں گے، آپ ان کی تربیت صحیح طور پر نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ انجوائے بھی کریں، فیملی گیمز کھیلیں، کیونکہ اسلام میں دیکھیں یہ بھی عبادت ہے نا کہ اگر ہم اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بناتے ہیں، میاں بیوی آپس میں ہنسے بولیں، اچھے ہیلدی ڈسکشنز ہوں، بچوں کے ساتھ ہم انجوائے کریں، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ خود مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا نے فرمایا ہے کہ اپنی خوشی اور روح کی شادابی کے لیے جو بھی تمہیں مناسب اوقات مل رہے ہیں، مناسب مواقع مل رہے ہیں، ان سب کو تم حاصل کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مثال کے طور پر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ چلو گھومنے چلتے ہیں، پہاڑوں پر چلتے ہیں، یا یہاں تو خیر سمندر نہیں ہے، دریا، چلو دریا کنارے چلتے ہیں، پارک میں چلتے ہیں، کہیں بھی چلتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارا جواب کیا ہو؟ نہیں ابھی ہمیں عبادتیں بہت کرنا ہے، میں عبادت کر رہی ہوں، یا مجھے پڑھنا بہت ہے۔ یعنی ہم اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں، گھومنے پھرنے کو، انٹرٹینمنٹ کو، اس کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ بے شک ہم عبادتیں کریں، ہم اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیے کہ اسلام یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ ہم ہر وقت مصلی پر بیٹھے رہیں، ہر وقت ہم دعائیں پڑھتے رہیں، ہر وقت ہم اللہ تسبیح پڑھتے رہیں، بچوں کو نیگلیکٹ کر دیں، بیوی کو نیگلیکٹ کر دیں، دنیا داری کو نیگلیکٹ کر دیں، رشتہ داروں سے نہ ملیں، صلہ رحمی نہ کریں۔ اسلام بہت وسیع دین ہے، عبادت کے معنی بہت وسیع ہیں۔ صرف مصلی پر بیٹھنا اسلام میں عبادت قرار نہیں دیا گیا، وہ عبادتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک اچھی زندگی گزارنا، بچوں کو خوش رکھنا، بیوی کو خوش رکھنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، بہت وسیع معنی ہے نا اسلام میں عبادت کے۔ اس میں تو پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے، بہت وسیع معنی ہے، صرف یہی عبادت نہیں ہے کہ ہم مصلی پر، تو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یہ پوائنٹ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ نہ ہمیں صرف دین کا ہو جانا ہے، نہ صرف دنیا کا ہو جانا ہے، ہمیں دونوں میں بیلنس رکھنا ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، یہی اسلام ہے۔ صلوات بر محمد والے اگر آپ دیکھ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں نا، اگر آپ دیکھیں ان کو، جیسے مثلا آیت اللہ خمینی رحمت اللہ ہے، محسن الحکیم ہے، اس طرح کی جو بڑی بڑی شخصیتیں اسلام کی گزری ہیں، تو ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جاتے تھے، ریلیکسیشن کے لیے، چینج کے لیے باہر جاتے تھے، اور جو مراجع ہوتے تھے، بڑے بڑے جو علماء، اگر آپ ان کی زندگی دیکھیے تو وہ آپس میں ہنسی مذاق کرتے تھے، ہر وقت سیریس رہنا۔ جیسے کہ میں نے اس دن مومن کی صفات پڑھی تھی نا ایک مجلس میں، سب سے پہلی صفت مولا نے کیا بتائی ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے، ہمیشہ چہرہ مسکراتا رہتا ہے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے نا، یہ مومن کی
निशानी है। हर वक्त हम सीरियस बैठे रहें तो आप जितने भी बड़े बड़े बाअमल उलमा को अगर देखेंगे उनकी सीरत यही आपको नजर आएगी, आपस में लाइट हंसी मजाक करना, शाइस्ता हंसी मजाक करना। और वो जो थे हलाल एंटरटेनमेंट को तमाम उलमा बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। और आपके सामने मैंने बयान किया था कि जनाब फातिमा ज़हरा मौलाए कायनात कैसे सहरा में जाते थे ना, वहां बैठकर गुफ्तगू करने के लिए, चेंज के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। या हमारे जो इमाम हैं, खासतौर से 5वें 6ठे इमाम, उनके बागात हुआ करते थे मदीने के बाहर, जहां हमारे इमाम जाया करते थे। तो चेंज तो बहुत जरूरी है। एक माहौल में अगर कोई रहेगा ना तो फिर आप सोचे उसकी रूह बीमार हो जाती है ना। एक माहौल इंसान को बीमार कर देता है, और अगर हमारी रूह बीमार हो जाएगी तो हमारा जिस्म भी बीमार हो जाएगा, क्योंकि रूह और जिस्म का बहुत गहरा ताल्लुक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने घर का माहौल अपने बच्चों के लिए खास तौर से बहुत अच्छा रखना है, ताकि हम उनकी सही तौर पर तरबियत कर सकें। हंसना बोलना, लाइट माहौल रखना है। फैमिली गेम्स खेलिए, बाहर जाइए, शहर के बाहर जाइए, मुल्क के बाहर जाइए, जो भी आप कर सकते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए कीजिए। सलावत पर मोहम्मद। तो ये तो एक चीज थी कि इस्लाम जो है तो वो मॉडरेशन को पसंद करता है, एक्सट्रीमिज्म को पसंद नहीं करता है कि हम किसी भी चीज में एक तरफ के होके रह जाएं। इस्लाम इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। हर चीज में हमें बैलेंस रखना है। अब जो आज हमें दूसरी चीज जो डिस्कस करना है वो क्या है कि जो आजकल के दौर में एक बहुत अहम मसला बना है आजकल के दौर में, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी एक अहम मसला हो गया है। वो क्या है? जो हम अपने घरों में देख रहे हैं, जो गैजेट्स हैं, फोन है, इंटरनेट है, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल बढ़ रहा है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम अपने घरों में भी देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी तरह हम अपने लिए भी देख रहे हैं ना कि हम भी इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं, हम भी इस मुश्किल को फेस कर रहे हैं। आप देखें कि हम भी थोड़ी देर भी बगैर मोबाइल के जिंदगी नहीं गुजार सकते। थोड़ी देर भी अगर मोबाइल जो है हमसे दूर हो जाता है, हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, यानी हम बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। पास जो बैठा है उससे बात करने को दिल नहीं चाह रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं है। ये बच्चों ही की प्रॉब्लम नहीं, हमारी भी है, और हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी हमें इंसाफ से चलना पड़ेगा ना, जस्टिस से, कि ये प्रॉब्लम हम भी फेस कर रहे हैं। तो इसे कैसे सुधारा जा सकता है, क्या इसका हल है? तो इसके हल के लिए सबसे पहले जो मैं बात कहूंगी वो यही कहूंगी कि इसका हल किसी और के पास नहीं है, इसका हल जो है वो हमारे ही पास है। हम खुद ही इसको हल कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठकर इस मसले को हल कर सकते हैं। यानी अकेले हम किसी नतीजे पर, किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते हैं। दोनों साइड से, यानी बच्चों को भी हमें बराबर से अपने में शामिल करना होगा, डिस्कस करना होगा, और बराबर से उनसे भी मदद लेनी होगी। दूसरी चीज जो है, जो हमें आज देखना है, जिस पर जो हमें समझना है कि ये जो इंटरनेट है या जो दूसरी चीजें आ रही हैं आजकल जमाने में, जो तब्दीलियां आ रही हैं, तो हमें ये समझना है कि क्या इस्लाम से इसका कोई तजाद है, कोई इख्तिलाफ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है। क्योंकि आप सोचें, सबसे पहले अगर आप सोचें कि जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि घर में केबल ना लगवाओ, डिश ना लगवाओ, बुरी बात है, या इंटरनेट घर में है, या हर एक का अपने पास फोन है, तो हमारे लिए समझना जरूरी है ना कि इन चीजों का क्या इस्लाम से, शरीयत से, दीन से कोई इख्तिलाफ है। तो सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि इस्लाम ऐसा दीन नहीं है कि जिसको हम किसी जमान या मकान की कैद में ले आए। जैसे मसलन कि हम कहें कि ये चीज सन 61 हिजरी में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आजकल ये अच्छी नहीं है, क्योंकि इस्लाम जो है वो एक ज़ाब्ते हयात का नाम है, एक लाइन है जिंदगी की कि जिसके ऊपर चलकर हम अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश कर रहे हैं।
تو یہ چیز سمجھنا، یہ سوچنا کہ ان چیزوں کا اسلام سے، دین سے، شریعت سے کوئی ٹکراؤ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں کہیں پر بھی منع نہیں کیا ہے، کہیں پر بھی، چاہے دین ہو، چاہے شریعت ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے اسلام ہو، کہیں پر بھی ہمیں منع نہیں کرتا ہے کہ ہم زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کے ساتھ نہ چلیں۔ اسلام ہمیں منع نہیں کرتا ہے کہ ہم بلکہ مولا کائنات کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مولا کا تو کھلا ہوا قول ہے نا نہج البلاغہ میں، زمانے کے ساتھ چلو، اپنے بچوں کو زمانے کے ساتھ چلاؤ، جو اس کی نیڈز ہیں اپنے بچوں کو آنے والے زمانے کے لیے تیار کرو۔ تو کہیں پر بھی ہمیں اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دوں کہ مثال کے طور پر جب بلب کی ایجاد ہوئی تھی نا، تو اتنے زیادہ فتوے آئے تھے، ارے یہ تو بدعت ہے، لوگوں نے کہنا۔ اب آج اگر ہم یہ سوچیں، ہم کہیں تو آپ بتائیے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ یا جب قرآن پرنٹ ہوا ہے، پرنٹر کیا ہے؟ مشین ہے نا ایک، قرآن پرنٹ ہوا ہے، اس وقت بھی لوگوں نے اتنا زیادہ مخالف ہوئے تھے، اتنے فتوے کہ اچھا قرآن مشینوں سے لکھا جائے گا، ہاتھوں سے نہیں، لوگ نہیں لکھیں گے، مشینیں لکھیں گی، مشینوں میں سے قرآن کا گزرنا، اس کے پیجز کا پرنٹ ہونا۔ اگر آج ہم یہ کہیں، آپ سوچیں ہم کو صحیح لگے گا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن جو ہے مشینوں میں پرنٹ نہیں ہونا چاہیے، نہیں چھپنا چاہیے، آج کے دور میں ہمیں یہ بات کیسی لگے گی؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں تو وہ پرنٹ ہوں اور دنیا میں پھیلیں، لیکن جو قرآن جسے پھیلنا چاہیے، جو حق ہے، اسے ہم پرنٹ نہ ہونے دینا، تو یہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہر دور میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کے فتوے دیتے رہے ہیں، قرآن کے لیے بھی دیے کہ قرآن کو مشینوں میں نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ کافروں کی بنائی ہوئی مشینیں ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہاتھ لگتے ہیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں جو آج ہمیں صحیح نہیں لگتی ہیں نا۔ تو اگر آپ گوگل کریں گی تو اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو اس میں مل جائیں گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی ترقی، ڈیولپمنٹ، ٹیکنالوجی کے سفر کو سلو نہیں کرتا ہے۔ کوئی ایک مثال بھی آپ کو تاریخ میں ایسی نہیں مل سکتی ہے، بلکہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو مولا کائنات کا فتویٰ موجود ہے۔ مجھے حکمت نمبر یاد نہیں ہے، لیکن میں نے پڑھا ہے، حکمت نمبر اس وقت میری ذہن میں نہیں آ رہی ہے، لیکن اس میں مولا نے اینٹینا کا ذکر کیا، اینٹینا کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر آپ اینٹینا کی ڈیپتھ میں، گہرائی میں تھوڑی سی جائیں تو کہتے ہیں کہ جو سیٹلائٹ کو ریز دی جاتی ہے نا، جو اس میں چیز استعمال ہوتی ہے، اس کو بھی اینٹینا کہتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ مولا نے آج سے 1400 برس پہلے یہ بات بتا دی تھی، لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو بہت فاصلے سے دیکھیں گے۔ اس وقت انسان یہ سب تصور بھی نہیں کر سکتا تھا نا۔ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ یا علی یہ کیسے ممکن ہے؟ تو مولا نے فرمایا تھا کہ اینٹینا کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے۔ آپ تصور کریں نا، ہم خوش نصیب ہیں نا کہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں۔ اس دور میں مولا اس ڈیوائس کا نام بتا رہے ہیں، سیٹلائٹ کا نام بتا رہے ہیں، اینٹینا کا نام بتا رہے ہیں، اور لوگوں سے بتایا تھا کہ لوگ ایک فاصلے سے، دور سے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، ویڈیو کالنگ کے ذریعے، زوم کے ذریعے چہرے بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں، آواز بھی سنتے ہیں، ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف گوشوں سے سب ایک چھت کے نیچے اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ کتنا چینج آ گیا ہے نا دنیا میں، اور مولا نے یہ 1400 برس پہلے بتا دیا تھا۔ تو یہ چیز خود ہی یہ واضح کر رہی ہے نا کہ اسلام، شریعت ان چیزوں سے منع نہیں کرتی ہے، اسلام سے ان چیزوں کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو ہمیں سیڑھی بنانا ہے، ہتھیار بنانا ہے، ٹول بنانا ہے کہ جو حق چیزیں ہیں، جو صحیح اور درست چیزیں ہیں، ان کو ہم سیکھیں اور پھیلائیں انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد۔ تو اب ہمیں انٹرنیٹ کو برا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح سے ہم کچن میں رکھی ہوئی چھری کو برا کہیں کہ چھری بری چیز ہے، چھری سے انسان مر جاتا ہے،
क्योंकि आप देखें वही छुरी है ना जिससे हम फल भी काटते हैं, तरकारी भी काटते हैं, खाना भी बनता है। हर चीज के इस्तेमाल पर होता है कि हम उसे इस्तेमाल कैसे करें। हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, तो इस्तेमाल पर होता है। जैसे हम लिबास, उसको भी अगर आप देखें, अगर हम लिबास जो पहनते हैं शरीयत के हिसाब से पहन रहे हैं, जिस तरह का हुक्म हमें शरीयत ने दिया है कि हम ऐसा लिबास पहने, तो वही लिबास पहनना इबादत हो जाता है। वही लिबास जब हम पहनेंगे तो हमें सवाब मिलता है। उसी लिबास को अगर हम दूसरे तरीके से पहन रहे हैं, उरियानियत की तरह उरिया नजर आ रहे हैं, उरिया लिबास पहन रहे हैं, तो वही लिबास हमें हराम की तरफ ले जाता है, हम गुनाह में मुलव्विस हो जाते हैं। तो हर चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान है, डिपेंड ये करता है कि हम उस चीज को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। दूसरी चीज बस जल्दी जल्दी, क्योंकि आज माशाल्लाह मजलिसें बहुत हैं, तो दूसरी चीज जो आप देखेंगी कि इन चीजों को अब हम कंट्रोल, अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन चीजों के लिए हमारे पास क्या रास्ते हैं। सबसे पहला हल जो मैं आपको बताना चाहूंगी इस सिलसिले में, आप देखें सबसे अच्छा हल तो यही है कि जो अल्लाह ने हमें कुरान में बताया है ना, अहकाम जो सिखाए हैं अल्लाह ने कुरान में, जो अहकामात हमें सिखाए हैं वो किस तरह सिखाए हैं, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। इसी तरह अगर आप इसे समझ लें, बस देखें कि इसकी तरतीब कितनी अच्छी है। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी पहले अच्छाई जो है सिखाओ, उसके बाद बुराई से रोको। इसी पर हमें चलना है बच्चों के साथ। हम क्या करते हैं, 50% वालिदैन जो है पहले नही अनिल मुनकर करते हैं, खास तौर से माएँ बेचारियां, नहीं नहीं नहीं, फोन नहीं यूज करो, इंटरनेट नहीं यूज करो, ये ना करो, यानी पहले नहीं अनिल मुनकर हो रहा है, बाद में अम्र बिल मारूफ हो रहा है। तो हमें पहले अम्र बिल मारूफ करना है। इसका तरीका क्या है कि हम किसी भी गैजेट पर अगर कंट्रोल बच्चों का करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट हो, कुछ भी हो, कोई भी गैजेट हो, तो उसमें मैं क्यों अम्र बिल मारूफ कह रही हूँ कि हमें तरीका ये इख्तियार करना है कि हम उन्हें डायरेक्टली मना ना करें कि फोन रख दो, टीवी बंद कर दो, या आपने गुस्से में वाईफाई का प्लग खींच लिया, ये वाईफाई बंद करो। इस तरह नहीं करना है। किसी भी चीज से आपको मना करना है तो आप डायरेक्टली ना करें, नहीं अनिल मुनकर ना करें, बल्कि हम बच्चों को किसी और चीज में इन्वॉल्व कर लें, मसरूफ कर लें। बेहतरीन तरीका ये है कि हम उन्हें किसी चीज में इंगेज कर लें। जैसा कि मैंने एक मजलिस में कहा था ना कि हम बच्चियों को किचन के कामों में मसरूफ कर सकते हैं, बच्चों को जो भी हम घर में काम कर रहे हैं उसमें बच्चों को बराबर से शरीक रखें। एक तो ये तरीका है, या फिर उन्हें फिजिकली बहुत ज्यादा हम एक्टिव रखें, फिजिकली एक्टिव रखें। नहीं है तो हम उन्हें वॉक पर ले जाएं, कहें चलो हमारे साथ वॉक करो, लॉन में, अगर आपके यहाँ लॉन है लॉन में वॉक करें, पार्क में चले जाएं। मेहनत तो बच्चों के लिए करना है ना, हमें पूरा वक्त बच्चों को देना है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें बहुत मेहनत की जरूरत होती है, पूरा वक्त देना पड़ता है। तो उनको इन चीजों से दूर करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी कि आप उन्हें वॉक पर, कुछ ना हो आप ग्रोसरी शॉपिंग पर जा रही हैं, वहां बच्चों को ले जाएं, बाहर ले जाएं, कुछ नहीं लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएं, जो तरीका भी है उनको फिजिकली इंगेज रखें, इन्वॉल्व रखें, ये बहुत जरूरी है। और फिजिकली इंगेज आप दूसरे स्विमिंग के क्लासेस उन्हें ज्वाइन करवा दिए, किसी स्पोर्ट में उन्हें इंगेज कर दिए, यानी जो भी आपके बस में, जिस तरह भी। कहने का मतलब ये है कि जब आप उन्हें मसरूफ रखेंगी, इन्वॉल्व रखेंगी, तो वो इन चीजों की तरफ कम से कम जाएंगे। एक दूसरा हल जो हो सकता है वो ये है कि अगर आपका खानदान में बहुत ज्यादा आना जाना, मिलना जुलना है, जैसे नानी, दादी, फुफियां, खालाएं, मामू, ननिहाल, ददियाल में बहुत ज्यादा जाना है, उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करें, उसमें बच्चों का एक हिस्सा रखें उसमें। क्योंकि होता है क्या है, हमें ये नहीं करना है कि अक्सर हम जब फैमिली वाले मिलते हैं एक जगह पर, जब मिलते हैं हम बैठे बातें कर रहे होते हैं, बच्चों को हम कमरे में भेज देते हैं, जाओ बच्चों तुम लोग अपने कमरे में जाकर बातें करो, यहाँ सब बड़े बैठे हुए हैं। यही होता है ना, क्योंकि हम लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, हमारी बातें डिस्टर्ब हो रही होती हैं, हम फौरन बच्चों से कहते हैं जाओ जाओ तुम लोग अंदर बातें करो। ये हमें नहीं करना है, हमें बच्चों को उसका हिस्सा बनाना है, उसका पार्ट बनाना है, उन्हें उसमें शामिल रखना है। एक हल ये हो सकता है। और तीसरा हल जो है
کہ بچوں کو ہمیں وقت زیادہ دینا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، اپنے ایموشنز کا اظہار کرنا ہے، ان سے بات چیت، کمیونیکیشن بہت ضروری ہے، ہر ایج پر بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایموشنز ان کے ساتھ شیئر کریں، اپنے دن بھر کی مصروفیات انہیں بتائیں، جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ ہم ان سے اپنی پرابلم شیئر کریں، اپنے درد دل بتائیں، جو ہمیں غم ہے وہ ہم بتائیں، دوسروں سے ہم شیئر کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے شیئر کریں، اپنے بیٹی سے بھی کریں، بیٹے کو بھی سب بتائیں، تاکہ ہمارے بچوں کو ہماری تکلیف کا احساس ہو، وہ ماں کی تکلیف کو سمجھ سکیں، انہیں احساس ہو کہ ہماری ماں کس چیزوں سے گزر رہی ہے۔ جب انہیں احساس ہوگا وہ آپ کو زیادہ وقت دیں گے، ان کو ہمدردی پیدا ہوگی کہ جب ہم اپنی ماں کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں مس کرتی ہے، میری ماں مجھے سب بتاتی ہے، اگر ہم تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے تو میری ماں کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، وہ اچھا محسوس کرے گی، اسے اچھا لگے گا۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہم فون پر اتنی دیر باتیں کرتے ہیں دوستوں سے اور لوگوں سے، وہ وقت اگر ہم اپنے بچوں کو دیں گے نا، 1-2 گھنٹے بھی اگر آپ اپنے بچوں سے بات کریں گی تو اس سے بہت فرق پڑے گا، وہ ان چیزوں کی طرف کم جائیں گے۔ چوتھی بات جو ہے، شاید اس میں بہت سے لوگ مجھ سے متفق نہ ہوں، مجھ سے ایگری نہ کریں، چوتھا حل جو ہے وہ ہے آن لائن گیمز۔ یہ جو آج کل آن لائن گیمز ہیں، آپ دیکھیں کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ فٹ بال اور کرکٹ یہ سب کم کھیلتے ہیں اب، پہلے زمانے میں بہت زیادہ ہم لوگوں نے یہی سب کھیلا ہے نا، گھر میں بیڈمنٹن اور اس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ پہلے ہوتی تھی گھروں میں۔ آج کل کے بچے یہ چیزوں میں اتنے انوالو نہیں ہوتے، فزیکل ایکٹیویٹی میں اتنے زیادہ نہیں، وہ زیادہ تر آن لائن گیمز کھیلتے ہیں۔ تو اب اس میں میرا جو سجیشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس میں بھی بچوں کے ساتھ انوالو ہوں، اس میں انوالو ہوں، ان کے ساتھ کھیلیں، یعنی ہمارا مقصد وہ گیمز کھیلنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم وقت جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں، ان کے فن ٹائم کو ہم دیکھیں، یہ جو نئی دنیا نیا کلچر ہے آن لائن گیمز کا، اس کو ہم سمجھیں، کیونکہ ہمیں ساری زمانے کی چیزوں کو سمجھنا ہے اور ہم ان کا حصہ بنے، ان کی زندگی کا، کیونکہ جب بچے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایک عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، لگتا ہے کہ یہ کہیں اور دنیا میں جا رہے ہیں، ہماری دنیا کوئی اور ہے، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ انوالو ہوں، اس کو سمجھیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہم ان کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے، اچھے گیمز کھیلیں۔ آج کل کیونکہ اب میرے تو بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، لیکن جو میرے بھتیجا بھتیجی ہیں اکثر ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ آج کل جو گیمز 1-2 لوگ نام لیتے ہیں، پب جی ہے، فورنائٹ ہے، اس طرح کے گیمز بچوں کو نہ کھیلنے دیں، کیونکہ اس میں جو ہے قتل اور غارت بہت زیادہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ بچے اچھے گیمز کھیلیں، اس میں آپ بھی انوالو ہوں۔ اس کے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ بچوں کو آبزرو بھی کر رہی ہوں گی، مانیٹر بھی کر رہی ہوں گی کہ وہ کیا کھیل رہے ہیں، کیا نہیں کھیل رہے ہیں، اور آپ ان کی زندگی کا حصہ بھی بن جائیں گی۔ آخری ایک چیز جس سے میں نے کل کہا تھا کہ جو ہماری کمیونیکیشن کا سورس ہوتا ہے وہ بچوں کا الگ ہوتا ہے، ہمارا الگ ہوتا ہے۔ کل میں نے بہت ڈیٹیل سے اس بارے میں کہ ہمارا سورس ہوتا ہے، اماں نے یہ بتایا تھا، ابا نے، دادا نے یہ بتایا تھا، صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ بچوں کا سورس گوگل ہوتا ہے نا، تو ہمارا سورس بہت مختلف ہو جاتا ہے بچوں سے۔ جب ہمارا اور بچوں کا سورس مختلف ہوگا، ہماری بات کا بچوں پر اتنا اثر نہیں ہوگا۔ ان کو اگر ہم سمجھانا بھی اپنے زمانے سے سمجھانا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اس پر کوئی اثر ان پر نہیں ہوگا، وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کی ہمیں معلومات ہو، علم ہو، کہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا سورس اچھا ہوگا، پھر ہم ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں اور ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، کیونکہ اب وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، کہ ان چیزوں کا انشاءاللہ ہمیں خیال رکھنا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑھ کر پروردگار سے یہی دعا کرتی ہوں کہ ہر ماں کو حوصلہ دے، ہمت دے، صبر دے، حکمت دے، بڑا جگر دے،
کہ وہ اپنے غصے پر، اپنے ایموشنز پر، اپنے جذبات پر کنٹرول کر سکے اور بچوں کی صحیح تربیت کر سکے. اور اگر کبھی آپ کا ٹیمپر جو ہے نا وہ آپ لوز کرنے لگے، آپ کا غصہ آپ کو بہت آنے لگے یا آپ ہائپر ہو جائیں، تو اگر آپ کو یہ لگے کہ اب میں نہیں انل منکر پہلے کروں گی، امر بالمعروف بعد میں کروں گی، تو قرآن کی ایک آیت ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں اس آیت کو موٹیویشن اپنے لیے سمجھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، کہ جو جناب نوح علیہ السلام کی ہے، کہ جس میں جناب نوح جو ہیں تو پروردگار سے کہتے ہیں کہ پروردگار میں نے تیری قوم کی، تیرے پیغام کی تبلیغ، تیری قوم کو صبح اور شام تیرے میسج کی تبلیغ کی ہے اور ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تیری قوم نے سوائے بھاگ جانے کے اور کچھ نہیں کیا. یہ آیت ہمارے لیے موٹیویشن بن سکتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جناب نوح علیہ السلام کس طرح تبلیغ کر رہے ہیں نا، کس طرح تربیت کر رہے ہیں، صبح و شام رات دن تبلیغ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو ان کی مثال ہمارے لیے بہترین مثال بن سکتی ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ جو ہے تو ڈٹے رہے، اپنے مقصد پر ڈٹے رہے، قوم کی تربیت کرتے رہے، قوم کی تبلیغ اسی طرح ڈٹرمنیشن سے کرتے رہے. یہ ڈٹرمنیشن ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے. ماؤں کا درجہ بھی، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ ماؤں کا درجہ بھی انبیاء کے برابر ہے نا، نبیوں کے برابر ہے. اللہ نے ماؤں کو بھی مربی بنایا ہے، تربیت کرنے والا بنایا ہے نا، تو ان کا بھی وہی فریضہ ہے جو انبیاء انجام دیتے رہیں. سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم ڈٹرمنڈ رہیں اور ہمت نہ ہاریں، انشاءاللہ آخر میں جیت ہماری ہوگی. اور کچھ چیزیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ بچوں کو بہت بہت زیادہ محبت دیں. محبت بہت بڑا ہتھیار ہے، محبت بہت بڑی طاقت ہے. ایک ماں سے زیادہ محبت کا خزانہ کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے. مسلسل بچوں سے آپ اظہار، آپ ایکسپریسو بنیں بچوں کے سامنے، یعنی آپ فزیکلی بھی ایکسپریس کریں، انہیں چمٹائیں، لپٹائیں، پیار کریں، بوسے دیں، اور محبت زبان سے بھی محبت بھری باتیں کریں. انشاءاللہ آپ کے بچوں میں دیکھیے گا کہ کیسا چینج آ جائے گا، کیونکہ محبت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. اور بچوں کو بہت زیادہ انکریج کریں، چھوٹا سا بھی کوئی کام کریں بہت کھل کے ان کی تعریف کریں، انہیں اپریشیٹ کریں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر چیز میں ہمیں بچوں کو شامل رکھنا ہے. شہزادی فاطمہ زہرا کا کردار میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا کہ ہر منزل پر بچے شریک ہیں. کوئی بھی آپ کام کریے بچوں کو اپنے ساتھ شریک رکھیے. بے شک جو آپ کی دلچسپیاں ہیں، جو آپ کے شوق ہیں، بچے ایک مرتبہ بڑے ہو جائیں گے، ایک مرتبہ میچور ہو جائیں گے، ایک ایج پر پہنچ جائیں گے، اس کے بعد آپ اپنے سارے شوق، ساری دلچسپیاں پوری کر سکتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ماں ہیں تو آپ دوسرا کوئی کام کریں نا، یہ مطلب بالکل نہیں ہے. بے شک آپ دیکھیں شہزادی فاطمہ زہرا نے سب کچھ کیا، دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، علم کے لیے، ہر کام کر رہی ہیں، مگر بچوں کو نیگلیکٹ کر کے نہیں، ساتھ لے کر کر رہی ہیں. یہی کردار ہمیں اپنانا ہے. صلوات پر محمد تو بس یہ کچھ میسیجز تھے تربیت اولاد کے حوالے سے. انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جن کے بھی بچے چھوٹے ہیں بہترین وہ تربیت کریں، بہترین مائیں بنیں. ان حدیث کے ذریعے سب سے بڑھ کے دعا ہے کہ صرف ہم بچوں کے نام اچھے اچھے نہ رکھیں، لمبے لمبی نصیحتیں، لمبے لمبے لیکچرز ہی نہ دیں، بلکہ پریکٹیکلی ان کی تربیت کریں، عمل کے ذریعے ان کی تربیت کریں. خود بچوں کے لیے پہلے نمونہ عمل بنے، اس کے بعد پھر بچوں کی تربیت کریں. انشاءاللہ بہرحال بس پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے کہ آج آخری مجلس ہے. اور یوں بھی عزاداروں کہ آج ہمارے دل بہت ٹوٹے ہوئے ہو رہے ہیں کہ آج شب اربعین ہے، آج شب چہلم ہے. خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ حسین کی رخصت قریب ہے، حسین کی رخصت کے بھی دن آ رہے ہیں. بس دل یہی چاہتا ہے، ہر صفحے اعضاء پر یہی دعا کرتی ہوں، اور آپ سب کے لیے بھی دعا ہے کہ انشاءاللہ سال آئندہ جو اربعین آئے، جو چہلم آئے،
तो हम करबला जाकर हुसैन का चेहलुम करें। जिस तरह आज हम देख रहे हैं ना कि करोड़ों लोग वहां पर जमा हैं, किस तरह शहजादी को पुरसा दे रहे हैं या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए जो गरो दर गरो जा रहे हैं। हमारे दिल बहुत छोटे हो रहे हैं। मौला हमें अगले साल बुलाइएगा कि हम वहां जाके आपका पुरसा आपकी माँ फातिमा जहरा को दें, मौला अबुल फजल अब्बास का पुरसा शहजादी को दें। बस सजादारों आज शबे अरबईन है, आपके सामने मैंने रोज एक बीबी के मसाइब किस तरह ज़ैनब बयान कर रही हैं, जो शाम में मजलिसें हो रही हैं। अज़ादारों के खतीबे शाम उम्मुल मसाइब ज़ैनब करार पाई हैं, ज़ैनब मजलिसें पढ़ रही हैं। मगर अज़ादारों जब आखिरी दिन आया है ना शाम में मजलिस का, तो अब ज़ैनब ने शाम की औरतों को नहीं बुलाया, बल्कि क्या करती हैं शहजादी के जो तबर्रुकात आए हुए थे, जो तबर्रुकात वापस मिले थे, उसमें से एक स्याह मसनद निकालती हैं और उस स्याह मसनद को एक बुलंदी के ऊपर, थोड़ी सी बुलंदी पर वो मसनद बिछा देती हैं और जनाबे फिजा से कहती हैं कि फिजा जाओ के सैयदे सज्जाद को बुला कर लाओ। अब जो हमारे चौथे इमाम आते हैं, शहजादी ज़ैनब उस मसनद पर चौथे इमाम सैयदे सज्जाद को बिठा देती हैं, फरमाती हैं कि मेरे लाल सैयदे सज्जाद, ये हुसैन की मसनद है, आज मैंने तुझे हुसैन की जगह पर बिठा दिया है, आज मैंने तुझे इमामत की जगह पर बिठा दिया है। फिर एक मर्तबा शहजादी हाथ जोड़कर सैयदे सज्जाद के करीब आती हैं, बेटा सैयदे सज्जाद, असरे आशूरा तेरा बाबा मारा गया। जब किसी का बाप मरता है, कोई यतीम होता है, तो उसे यतीमी का पुरसा दिया जाता है। मेरे लाल मेरे हाथ बंधे हुए थे, रोने की इजाजत नहीं थी, इसलिए तेरी फूफी तुझे तेरे बाबा का पुरसा न दे सकी। मगर आज हाथ आजाद है, आज तेरी फूफी तुझे यतीमी का पुरसा देती है, तेरे बाबा हुसैन का पुरसा देती है। बस सजादारों ये सुनकर एक मर्तबा सैयदे सज्जाद तड़प कर फूफी के गले में बाहें डाल देते। फूफी अम्मा, मैंने भी तो आपको आपके भाई का पुरसा नहीं दिया, मैंने भी तो आपको बाबा का पुरसा नहीं दिया। फूफी अम्मा, मेरे पुरसे को कबूल कीजिए। बस सजादारों, आज ज़ैनब को और मोहम्मद का पुरसा देना है ना। ये वो बीबी है, ये वो माँ है जिसने कभी अपने बच्चों का मातम नहीं किया है। जब भी रोई है हुसैन को रोई है, जब भी रोई है अली अकबर का मातम किया है, सकीना का मातम किया है। अज़ादारों, यहाँ तक कि जब शाम में कटे हुए सर आए थे, औनो मोहम्मद की मजलूमी पर हम सदके हो जाए, कुर्बान हो जाए। हर माँ अपने लाल के सर को लेने के लिए आगे बढ़ी है, मगर औनो मोहम्मद के सर आए हैं, कोई उन सरों के इस्तेकबाल के लिए आगे नहीं बढ़ा है। जब किसी ने पूछा था क्या इन बच्चों की माँ जिंदा नहीं है, किसी ने बताया था कि इन बच्चों की माँ ज़ैनब है, मगर वो अपने भाई के सर का इंतजार कर रही है। जैसे ही हुसैन का सर आया है, ज़ैनब ने आगोश फैला दी थी, भैया रिहाई मिल गई है, भैया बहन मदीने जा रही है, भैया बताओ ये बहन सुगरा को क्या जवाब देगी। बस अज़ादारों, ज्यादा जहमत नहीं दूंगी, बहुत मुख्तसर मसाइब कि जब ये काफिला मदीने पहुंचा है ना, जैसे ही ज़ैनब को रोज़े रसूल नजर आया है, अपने को ज़ैनब ने ऊंट से गिरा दिया, घुटनों के बल चलती हुई नाना की लहर पर आई है और हुसैन का खूब भरा कुर्ता नाना की कब्र पर डाल दिया। नाना, ये ज़ैनब सौगात लाई है आपके लिए। नाना, मैंने यजीद का जैसा शकीउल कल्ब नहीं देखा नाना, आपके हुसैन का सर यजीद के कदमों के पास तश्त में रखा हुआ था। यजीद हुसैन के लबों पर छड़ी मारता था, हुसैन के लब फट जाया करते थे, खून का फव्वारा जारी होता था, तो वो मलाउन कहता था, बता हुसैन तूने मेरी चोट को कैसा पाया। बस अज़ादारों, जब नाना को पुलसा दिया, माँ की लहर पर आई है, कोहराम मचा है, गिरिए की आवाजें बुलंद है, किसी को किसी का होश नहीं है।
جب گریا تھوڑا کم ہوا تو مدینے کی عورتوں نے دیکھا کہ ماں کی قبر پر زینب موجود نہیں ہے۔ اب جو زینب کو تلاش کیا، کیا دیکھا کہ گوشے میں سر کو جھکائے ہوئے بی بی بیٹھی ہیں۔ کہا بی بی کیا آپ اپنی ماں کو پرسہ نہیں دیں گی؟ کیا فاطمہ زہرا کو پرسہ نہیں دیں گی؟ ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا اے مدینے کی عورتوں تم چلی جاؤ، ارے میں اکیلے میں ماں سے ملنا چاہتی ہوں، میں اپنی ماں سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہوں، میں ماں کو اپنا وہ زخم دکھانا چاہتی ہوں کہ جو آج تک میں نے کسی کو نہیں دکھایا، میں ماں سے وہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج تک وہ بات میری زبان پر نہیں آئی۔ قبر زہرا خالی ہوئی، ایک مرتبہ زینب یوں قبر زہرا سے لپٹ گئی جیسے کوئی بچی ماں سے لپٹ جاتی ہے۔ سر رکھ کر بہت دیر تک بی بی روتی رہی، یہ کون سا زخم ہے کہ جو زینب ماں کو دکھانا چاہتی ہے؟ مگر ہمارا سلام ہو صبر زینب پر کہ ایک مرتبہ سر اٹھایا، اماں تجھے تیرے حسین کا پرسہ، پھر قبر زہرا پر سر رکھ دیا۔ دیر تک بی بی روتی رہی، دھیرے دھیرے پھر سر کو بلند کیا، اماں تجھے تیرے عباس کا پرسہ، پھر سر بلند کیا، اماں تجھے تیرے کڑیل جوان علی اکبر کا پرسہ، اماں تجھے تیرے قاسم کا پرسہ، اماں تجھے تیرے ششماہ علی اصغر کا پرسہ، پھر سر رکھا، دیر تک بی بی روتی رہی، پھر سر کو دھیرے دھیرے اٹھایا، اماں تجھے تیرے 72 کا پرسہ۔ اس کے بعد ایک مرتبہ زینب قبر زہرا سے اٹھی، اٹھ کر بی بی چلی، نہیں معلوم کہ زینب کے دل پر کیا گزری کہ ایک مرتبہ بی بی پلٹ کر آئی، اپنے کو ماں کی قبر پر گرا دیا، اماں میں نے تو تجھے تیرے 72 کا پرسہ دے دیا، اماں میں نے تو تجھے تیرے بڑے گھر کا پرسہ دے دیا، مگر اماں ایک سچ میں بھی بیان کروں، یہ سچ ہے کہ تیرا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا، مگر اماں سچ یہ ہے کہ باقی زینب کے پاس بھی کچھ نہیں رہا، اماں زینب کے کلیجے میں آگ لگی ہے، 1 برس ہو گیا اس زمین پر زینب کو کسی نے ماں کہہ کر نہیں پکارا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو، اس قرصے کو قبول فرما، شہزادی فاطمہ زہرا اس قرصے کو قبول فرمائے، بار الہ بانی مجلس کی صف اعزاء کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، شہزادی فاطمہ زہرا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی تمام دینی دنیاوی جائز حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما، جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو لاولد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عنایت فرما، ہمارے بچوں کو بہترین علم و کردار اور اخلاق سے آراستہ فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔